سلطان محمد فاتح جو سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان ہیں، سلطان محمد ثانی کے نام سے مشہور ہیں۔ 833 ہجری بمطابق 1429 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 886 ہجری بمطابق 1481 عیسوی کو دار فانی سے کوچ کر کے عالم بقا کی راہ لی۔ آل عثمان کا سلسلہ سلاطین کے یہ 7ویں سلطان ہیں جنہیں فاتح اور ابو الخیرات سے لقب سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح اور عزت و جاہ کا باعث ہوا۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 16 محرم 855 ہجری کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان محمد فاتح بے مثال شخصیت کا حامل انسان تھا۔ اس میں قوت اور عدل دونوں صفات بیک وقت جمع تھی۔ اس طرح مختلف علوم اور فنون میں وہ اپنے ہم عصروں پر بچپن سے فوقیت رکھتا تھا۔ یہ علوم اس نے مدرسۃ الامراء سے حاصل کیے تھے۔ بالخصوص مختلف زبانوں میں مہارت کے حوالے سے وہ دوسروں سے کہیں آگے تھا اور کتب تاریخ کا مطالعہ کا خاص شوق رکھتا تھا۔ اسی چیز نے بعد میں انتظامی امور اور جنگی میدانوں میں ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوئے اور قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے مختلف تنظیمی اداروں کی تنظیم نو کی اور مالی امور کو بہتر بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے ملکی ذرائع آمدنی اور اخراجات کی اس طرح منصوبہ بندی کی کہ اسراف اور عیش و عشرت کی گنجائش نہ رہی۔ فوج کی بھی تنظیم نو کی اور اس کی مختلف شعبوں میں پائے جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ فوج کے لیے خصوصی رجسٹر بنائے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ نیز اس دور کے جدید اسلحہ سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا۔ ڈسپلن قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین تشکیل دیے۔ اگر کسی فوجی نے کوتاہی کی یا اپنی ڈیوٹی میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے الگ کر دیا گیا۔ دربار شاہی کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی۔ تجربہ کار منتظمین اور بہترین جرنیل اس کی مدد پر متعین کیے جنہوں نے سلطنت کے استحکام اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا، اور جب داخلی امور سے کلی طور پر مطمئن ہو گئے تو مسیحی علاقوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے سوچنے لگے۔ ان اہداف کو پورا کرنے کے سلسلہ میں بہت سے عوامل اس کے مددگار ثابت ہوئے۔ ایک تو بازنطینی شہنشاہیت یورپ کی دوسری سلطنتوں کے ساتھ تنازعات کے سبب کمزور ہو چکی تھی اور اسے داخلی اختلافات کا بھی سامنا تھا۔ اس کے تمام علاقوں اور شہروں میں حکومت کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ سلطان محمد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤ پر لگا دی تاکہ بازنطینی شاہنشاہیت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر کے کامیابیوں کا تاج سر سجائے اور عالم اسلام کے خلاف صلیبی تحریکوں کے ایک اہم اور مرکزی قلعہ کو منہدم کر دے جو عرصہ سے اسلام دشمن سازشوں میں مصروف تھا، اور اس طرح پوری مسیحیت بالعموم اور بازنطینی شہنشاہیت کو بالخصوص مغلوب کرے۔ محمد اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا کر اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتا تھا، جس کی تعبیر اسے اس کے بیشتر اور اسلامی لشکروں کے قائدین عاجز رہ گئے تھے۔ دوستو، یہ تھا سلطان محمد فاتح کا مختصر تعارف۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔